شکریہ عتیق صاحب. ماشاءاللہ عتیق صاحب کے پاس شعروں کا ذخیرہ ہے. ہر پروگرام میں نئے شعر لے کے آتے ہیں. ویسے میں تو اموبا کا خادم ہوں، ایسے شعر تو کسی اور کے لیے رکھیے عتیق صاحب آپ. بہرحال نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. ہماری شام کے آج کے مہمان خصوصی جناب شاہد عالم صاحب، کونسل جنرل جدہ، ہمارے مہمان اعزازی جناب محمد النگل صاحب، فاؤنڈر پریسیڈنٹ العریب گروپ، ہمارے سینئر لیگ جناب ضیاء الدین صاحب. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمیں اتنے پرانے آج علیگ ملے ہیں. قابل احترام سینئر لیگ، دوسری تنظیموں کے عہدیداران، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، اس خوشی و مبارک موقع پر آج ہمارے قائد، مصنف، صحافی، جدید تعلیم کے بانی، عارف الجنگ، جواد الدولہ ڈاکٹر سر سید احمد خان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات، سر سید علیہ رحمہ بانی درسگاہ کی 204ویں یوم پیدائش پر میں اس تقریب میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. آپ کے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں. اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ہمارے کونسل جنرل نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، ورنہ اس کی پرمیشن نہیں مل سکتی تھی. محمد النگل صاحب نے بھی اپنے قیمتی شیڈول میں سے وقت نکالا. جب میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو انڈیا میں تھے. میرے بہرت اصرار پر یہ یہاں تشریف لائے اور ہماری دعوت قبول کری. اب میں سب سے پہلے جو لوگ اس پینڈیمک میں، جیسے عتیق صاحب نے ذکر کیا، کورونا کا، ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سال ہم پہ بہت سخت گزرے ہیں. اور سخت ہی نہیں گزرے، یعنی میں سمجھتا ہوں پوری دنیا پہ سخت گزرے ہیں. اس میں ہماری یعنی بچوں کی پڑھائی، یعنی ایجوکیشن، ہماری معاشی زندگی، فیملی لائف، بچوں کی تعلیم، سب اس پہ متاثر ہوئی. اور اس وبا سے ایک بڑی تعداد ہم لوگوں کو اس دنیا، ہمارے جو بہت قریبی لوگ تھے، اور خاص طور سے ہماری یونیورسٹی میں ایک ٹیچرز کی ایک بڑی تعداد اور اسٹاف کے لوگ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. میں اموبہ جدہ کی جانب سے ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے. ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ ہر شخص کو ایک وقت معین پہ اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اتنے کم وقفے میں اتنے سارے لوگ، اور ہمارے ٹیچرز کی اتنی بڑی تعداد، جس میں بہت نامور ٹیچر تھے، تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، پوری ایک سملر گروپ کی پوری رو چلی گئی. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا شوق ہے اور ایک ویکیوم پیدا ہو گیا ہے. میں اب نئی جو ہماری نسل ہے، نئی جو جنریشن ہے ٹیچنگ میں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئیں، اس خلا کو پر کریں اور اسی طرح نام کریں یونیورسٹی کا جس طرح انہوں نے کیا تھا. اب میں اس تقریب کی طرف آتا ہوں جس کے لیے ہم لوگ آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. جب بھی میں سر سید کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے: نہ مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، جو بدل دے زمانہ وہ نظام چاہتے ہیں، جو مسرتوں سے بھر دے غم زندگی کا دامن، وہی صبح چاہتے ہیں، وہی شام چاہتے ہیں. سر سید کی پوری زندگی شعر کی عبارت تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی قوم و ملت کے لیے وقف کر دی. وہ ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک ادارہ نہیں تھے، بلکہ ان کی ذات پوری ایک انجمن تھی جس کی مثال ہندوستانی نہیں، پورے بر صغیر میں نہیں ملتی. سر سید جب پیدا ہوئے تو وہاں ہماری قوم کا دور زوال تھا، اور ان کا خاندان لال قلعے سے وابستہ تھا. جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے بزرگوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ بھی دلی دربار سے وابستہ ہو جائیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ مغلیہ سلطنت کا یہ آخری چراغ جو ہے وہ ہے، ٹمٹما رہا ہے. وہ بہت دور اندیش انسان تھے. انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کی، دلی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے. سر سید نے 1857 کی جنگ آزادی میں کے حامی نہیں تھے وہ، کیونکہ وہ جانتے تھے اس جنگ کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور جن لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. نتیجتاً
ان گنت ہندوستانی کو گھر برباد ہوئے، ہزاروں کی جاگیریں ضبط ہوئیں، ہزاروں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور ہزاروں کی ملازمتیں گئیں۔ اس بربادی کو سر سید نے بہت قریب سے دیکھا اور وہ بچانے کی تدبیر سوچتے تھے کس طرح میں اس پریشانی سے اپنے لوگوں کو نکالوں، لیکن کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور اسی فکر میں اور اسی غور میں صرف 40 سال کی عمر میں ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ آخر میں انہوں نے مایوسی میں ترک وطن کا بھی ارادہ کیا، مگر دل میں قوم کا درد تھا، غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ جب جنگ آزادی ناکام ہو گئی، اس کے بعد انگریزوں نے جن لوگوں کا ساتھ دیا تھا ان لوگوں کو انعام و کرام سے نوازا گیا۔ سر سید کو بھی جاگیر اور بہت بڑے عہدے کی پیشکش ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، کیونکہ انہوں نے جو جنگ میں ساتھ نہیں دیا تھا لوگوں کا، وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں دیا تھا، ان کا کوئی زیادہ نفع نہیں تھا۔ اسی لیے ہم سر سید کی عزت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جانے لگا، اس ماحول میں کوئی انگریزوں کے خلاف کوئی نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا، لیکن سر سید نے ایک کتاب لکھی، وہی ان کو نظر آ رہا تھا یہ طریقہ ہمارے لوگوں کو نکالنے کا۔ اس کتاب کا نام تھا اسباب بغاوت ہند، اور اس کی انہوں نے اس کتابوں کا ترجمہ کرایا اس کتاب کا انگریزی میں۔ اس کے بعد اس کی سینکڑوں کاپیاں انہوں نے لندن بھیجی۔ اس دور میں آپ سوچئے، اور انہوں نے انشور کیا کہ ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈ کے ہر ممبر تک وہ کاپی پہنچے، اور انہوں نے یہ کاپی ملکہ کی خدمت میں بھی پہنچائی۔ آج کوئی اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا، نہ سر سید کو کریڈٹ نہیں دیتا کہ اس کتاب کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ہندوستان سے ختم ہوا تھا، کیونکہ سر سید نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس بغاوت کی ذمہ داری ہندوستانیوں کی نہیں تھی، کمپنی کے افسروں کی تھی، ان کے ذمہ داران کی تھی۔ سر سید کا ہم ایک ہندوستانی کے طور پر جتنا احسان مانیں وہ کم ہے، اور یہ ہندوستان جتنا ان پہ فخر کرے کم ہے، کیونکہ جدید تعلیم کا، سیکولر تعلیم کا، بلکہ پورے عالم اسلام میں اگر کوئی ادارہ قائم ہوا تو وہ سر سید نے قائم کیا، وہ علی گڑھ میں قائم ہوا، اور یہ شرف اور یہ امتیاز صرف سر سید کو حاصل ہے۔ آج کے جدید دور میں سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے، ہر ملک میں اس پر بات ہو رہی ہے۔ سر سید نے سیکولرزم کا فلسفہ اب سے 150 سال پہلے لوگوں کو سمجھایا، اور سمجھا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ اور کس طرح کیا عمل انہوں نے؟ 1864 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی جو قائم کی تھی، اس میں انہوں نے ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگوں کو شامل کیا، اور 1877 میں جب انہوں نے MOO کالج قائم کیا تو اس میں ہر فرقے اور ہر مذہب کے لوگ پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ سر سید نے ایک بہترین نمونہ سیکولرزم کا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج دنیا میں وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ علی گڑھ میں اس پر کام 100 سال پہلے شروع ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کا پہلا اسکول علی گڑھ میں 1906 میں قائم ہوا۔ کوئی سوچ سکتا تھا اس زمانے میں لڑکیوں کو کوئی پڑھائے؟ سر سید کے ایک ساتھی تھے جو ان کے مشن میں ان کے ساتھ ساتھ تھے، شانہ بر شانہ۔ ان کا نام تھا پاپا میاں عبداللہ تھا۔ انہوں نے وہ اسکول لڑکیوں کا قائم کیا جو آج عبداللہ کالج کے نام سے ہے، اور اس عبداللہ کالج سے کون سی طلباء نکلی ہیں آپ کو میں چند کے نام بتاتا ہوں۔ اور ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو، علی گڑھ میں لڑکیوں کی تعداد آج کی تاریخ میں اسٹوڈنٹ میں 35% ہے، 35%، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ ساری سینٹرل یونیورسٹی سے سب سے کم ہے لڑکیوں کا۔ ہماری یونیورسٹی میں لڑکیوں کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ہماری یونیورسٹی کی پہلی چانسلر بیگم سلطان جہاں تھیں، نواب بھوپال۔ اس کے بعد آسام کی پہلی مہیلا چیف منسٹر سیدہ انور تیمور اسی کالج سے پڑھ کے گئیں۔ اس کے بعد بہت نام ہے لیکن میں چند بتاتا ہوں۔ پدم شری عصمت چغتائی، پدم بھوشن جہانگیر حیدر، محسنہ قدوائی، تبسم، نیوز اینکر رومانہ اسحاق خان، آج خوشبو مرزا ناسا میں ہندوستان کا پرچم اونچا کر رہی ہیں، اور انوراج سنگھ نے وومن کامن ویلتھ گیم میں گولڈ میڈل جیت کے ہندوستان کا پرچم اونچا کیا۔ یہ ہے علی گڑھ میں
لڑکیوں کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تیسرا معاملہ جو سر سید کا ہے، انٹرفیتھ ڈائیلاگ پہ آج کتنی بات ہو رہی ہے۔ ابھی اسپین میں کانفرنس ہوئی، اس سے پہلے UN میں کانفرنس ہوئی۔ سر سید نے ہم لوگوں کو 150 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں دوسرے مذہب کی کتابوں کو مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھیں، اور اگر ان کتابوں میں ہمارے مذہب کے خلاف اگر کوئی غلط فہمی ہے تو انہیں بیٹھ کے سمجھائیں۔ ان کا ہمیشہ سے یہ تھا کہ مل کے چلنا ہے۔ انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر ہی نہیں لکھی تھی، انہوں نے بائبل مقدس کی بھی تفسیر لکھی تھی سر سید نے، جس پر یورپ میں پتہ نہیں کتنی PhD ایوارڈ ہو گئیں اور کتنی ہی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور پورے یعنی دنیا کی ہسٹری میں بائبل کی پہلی تفسیر اردو میں اگر کسی نے لکھی تو سر سید نے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم جس سرزمین پہ آج یہاں ہم لوگ اکٹھا ہیں، جہاں یہ جمع ہوئے ہیں، یہ ہماری آرزوؤں اور امنگوں کی ترجمان بھی ہے اور ہماری دعاؤں کا مرکز بھی ہے، اور یہاں قیام کرنا ہر ایک پل اللہ کی رحمت ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ یہاں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ہر پل اللہ کی رحمت ہے، اور یہ سر سید کا فیضان ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ گلف کنٹریز کے مختلف ملکوں کے ہر شعبے میں، چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، چاہے تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے تعمیر کا شعبہ ہو، سب میں علی گڑھ والوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اور اہم رول ادا ہی نہیں کیا بلکہ ان ملکوں کے بیچ میں اور ہندوستان اور ان ملکوں کے بیچ میں ایک مضبوط رشتے قائم کیے ہیں۔ اور کس طرح قائم کیے میں اس کی مثال بتاتا ہوں۔ جہاں آج ہم سعودی عرب میں اکٹھا ہیں، یہاں کے بادشاہ کنگ سعود ہماری یونیورسٹی بن عبدالعزیز وہ ہماری یونیورسٹی تشریف لائے تھے اور ہماری یونیورسٹی کا دورہ کیا انہوں نے۔ ابھی میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں کتنے لوگ ہماری یونیورسٹی آئے تھے۔ اس کے بعد زیاد بن الحیان کنگ آف UAE، پریزیڈنٹ آف UAE ہماری یونیورسٹی آئے تھے، جن کے تعاون سے کیمیکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا۔ جمال عبد الناصر کی بھی میزبانی کا ہمیں موقع ملا، ایجپٹ کے پریزیڈنٹ۔ ایران کے بادشاہ شاہ رضا شاہ پہلوی نے بھی ہماری یونیورسٹی وزٹ کری اور ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اس زمانے کی فرسٹ لیڈی مسز ایلونولیڈ روزولٹ، امریکہ کی جو فرسٹ لیڈی تھی اس دور میں، وہ خاص طور سے عبداللہ آئیں اور عبداللہ کالج کا دورہ کیا اور بچیوں سے ملی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ کس طرح ہمارا جو نظام ہے بچیوں کو پڑھانے کا کیسا ہے۔ آپ دیکھیے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد لسٹ بہت لمبی ہے۔ افغانستان کے کنگ ظاہر شاہ بھی ہمارے یہاں آئے، اور ٹنکو عبد الرحیم ملیشیا کے پرائم منسٹر، الحاج احمد بیلو نائجیریا کے پریزیڈنٹ، مامون عبد القیوم مالدیپ کے پریزیڈنٹ، یہ سب لوگ ہماری یونیورسٹی تشریف لائے تھے۔ اور یہ مضبوط رشتے کس طرح قائم ہوئے اس کی بھی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں۔ آج ہماری یونیورسٹی میں 1000 فارنرس جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم لوگ وہاں سے پڑھ کے ان کے ملکوں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اور صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہی علی گڑھ نہیں آئے، مدر ٹریسا، پروفیسر عبدالسلام، شری دلائی لامہ جو نوبل لٹریٹ لوگ ہیں، وہ بھی ہماری یونیورسٹی تشریف لائے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیے۔ بہرحال عتیق صاحب اگر وقت ہو تو 2 منٹ اور لے لوں میں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن میں بتاتا ہوں ہمارے ہندوستان کے کون کون سے ڈگنیٹیز جو ہیں، ہائی پروفائل جو لوگ ہیں علی گڑھ آئے، ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے 35 سر سید اٹینڈ کیے ہیں اپنی زندگی میں، کسی نے یہ نہیں بتایا جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دلی سے لے کے دمام، پھر ریاض، اور آج میں یہاں کھڑا ہوں، سب جگہ میں نے تقریر کی ہے، لیکن کہیں میں نے یہ نہیں دیکھا جو آج میں بتا رہا ہوں۔ ہماری یونیورسٹی جو آئے، ہمارے مہاتما گاندھی فادر آف نیشن، جن کو ہماری AMU اسٹوڈنٹ یونین نے لائف ٹائم ممبرشپ دی۔ پنڈت جواہر لال نہرو 2 بار ہماری یونیورسٹی آئے، مولانا آزاد یونیورسٹی کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا اور 4 سال کے بعد آ کے اس کا ادگھاٹن کیا۔ لال بہادر شاستری پرائم منسٹر آف انڈیا جیسا آپ جانتے ہیں، اور ہندوستان آزاد ہونے کے فوراً بعد راجہ گوپال آچاریہ فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیا علی گڑھ آئے۔ کتنی بڑی بات تھی، کیا ماحول تھا اس ٹائم، اور آپ دیکھیے وہ علی گڑھ آئے تھے ہمت بڑھانے کہ سب ساتھ ہیں۔
اور اس کے بعد جو پریسیڈنٹ ہیں شاید ہی کوئی پریسیڈنٹ ایسا ہو جو نہیں آیا ہو. ڈاکٹر راجندر پرساد, جناب فخر الدین علی احمد, گیانی سیل سنگھ, شری عبدالکلام, شری پرناب مکھرجی, اور آج کے تتکالین جو ہمارے موجودہ پریسیڈنٹ ہیں شری گووند جی ہمارے چیف گیسٹ رہے پچھلے کنوکیشن میں. سب لوگ ہمارے یونیورسٹی تشریف لائے ہیں. اور اگر آپ اپوزیشن لیڈر کی بات کریں تو جے پرکاش نارائن, منموہن سنگھ جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے راجیہ سبھا میں, اور شریمتی سونیا گاندھی, یہ سب لوگ جو ہیں ہماری یونیورسٹی تشریف لائے اور ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھایا اور ہمیں میزبانی کا موقع دیا. میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہمیت سمجھیے علی گڑھ کی. کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں جاتا, آپ کو پتہ ہے کوئی چیز کوئی اس میں ہے سبسٹینس جس کی وجہ سے لوگ آنا چاہتے ہیں. آخر میں ہمارے موجودہ پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی سینچری سیلیبریشن میں ہمارے مہمان خصوصی تھے علی گڑھ میں, اور انہوں نے جو تقریر کی وہ بالکل علی گڑھ کے انداز میں کی. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس تقریر کو سنیے. میں ان کی تقریر کے 2 لائنیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک منی ہندوستان ہے جہاں ہر اسٹیٹ کے لوگ پڑھتے ہیں, اور اگر یہاں اردو پڑھائی جاتی ہے تو ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے, اور اگر یہاں فارسی پڑھائی جاتی ہے تو سنسکرت بھی پڑھائی جاتی ہے. یہ وودیوتا یونی کا ورڈ ہے, اور یعنی ڈائیورسٹی صرف ایم یو میں ملتی ہے, اور اس کو ہم نے کمزور نہیں ہونے دینا ہے. اور انہوں نے کہا ہے ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے سب نے مل کے. ہمارا تو دل خوش کر گئے مودی جی ایسی بات کہہ کے. اب میں حضرات اموبہ جدہ کی طرف آتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہمارے ٹینور کا یہ 4تھا سر سید ڈے ہے, اور میں اور میری ٹیم کو جو آپ نے ذمہ داریاں دی تھیں 2018 میں, ہم پہ جو بھروسہ کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ابھی آپ ڈاکومنٹری دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے کام کیے. 4 تو سر سید ڈے ہو گئے اس کو ملا کے, کتنے ہی مشاعرے, اس کے بعد چیریٹی کے ورک. یعنی اب میں کیا اپنی تعریف کروں, بس میں یہ کہوں گا کہ آپ یعنی میں پوری علی فرٹرنیٹی کا فرداً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں جس طرح آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں نے ساتھ دیا. آج آپ کو پتہ ہے فارمولا 1 ریس بھی ہے, بچوں کے ایگزام بھی ہیں, لیکن اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں. مجھے یعنی دل کی گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے علی گڑھ سے آپ کا جو تعلق ہے اور سر سید سے جو محبت عقیدت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے. اس کے بعد میں کونسلیٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پچھلے 4 سال میں جب بھی ہمیں کونسلیٹ کی کوئی ضرورت پڑی, کوئی کام آیا, چاہے وہ NRE سرٹیفکیٹ ہو, پاسپورٹ کا کوئی کام ہو, کوئی اٹیسٹیشن کا کام ہو, کونسلیٹ ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. اب میں آج کے پروگرام کی طرف آتا ہوں. یہ جو پروگرام منعقد ہوا ہے پچھلے 1 مہینے سے بیہائنڈ دی سین سب لوگوں نے, میری کمیٹی کے لوگوں نے بہت محنت کی ہے. میں سب سے پہلے تو اپنی کمیٹی کے سارے لوگوں کا فرداً سارے ایگزیکٹو کا, سیکریٹری صاحب کا, ٹریجرر صاحب کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس میں ایک ذکر ضرور کروں گا کہ کچھ لوگوں کا جو ٹرانسفر جدہ سے باہر ہو گیا, دانش یہاں موجود ہیں, یہ ریاض سے چل کر اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے میں اور عیال فیملی کے ساتھ یہاں آئے. میں دانش صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ محبت ہے, یہ سیریسنس ہے, یہ علی کی اسپرٹ دیکھیے یہ ہے. بہرحال دوسری چیز جو میں ابھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بھی سر سید ڈے ہوتے ہیں یا جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہمارے عتیق صاحب کا رول بالکل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہ کس طرح سے اس کام کو کرتے ہیں. یعنی پچھلے 1.5 مہینے سے اسکٹ کی اور ترانے کی پریکٹس ہو رہی ہے, اور میں ترانہ ٹیم کا بھی اور اسکٹ کی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں, جس میں سراج ہیں, عاصم ہیں, میں ہو سکتا ہے کوئی نام بھول جاؤں. یہ سارے لوگ جو ہیں, غفران ہیں, نیئر ہیں, ممتاز میرے بہت عزیز دوست, یعنی بہت سارے لوگ, معاف کرنا اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں, انہوں نے پچھلے 1.5 مہینے میں اپنی فیملی چھوڑ کے وقت نکال کے روز بے انتہا پریکٹس کی ہے.
ان کا میں شکر گزار ہوں۔ دوسرے عاصم جو ہیں ہمارے ہمیشہ ہر پروگرام میں، عاصم مجھے نظر نہیں آ رہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ تو ہاتھ اٹھائیں۔ ہیں؟ ہاں، تو عاصم جو ہے ہمیشہ بہت کام کرتے ہیں، پوری لاجسٹک، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ، یہ سب عاصم کا کیا ہوا ہے۔ زوردار تالیاں عاصم کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے دو ہمارے مشیر ہیں کمیٹی کے ایڈوائزرز، ان کی ہمیشہ جو بیش قیمت جو ہے سرپرستی اور ان کی جو کہتے ہیں نہیں ہے ایڈوائزز ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، ہمارے عزیز صاحب، عزیز رف صاحب اور پردھان رضوی صاحب۔ آخر میں والنٹیئرس کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ یہ والنٹیئر، یہ بچے جو اس پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، کچھ گیٹ پہ ہیں، کچھ ابھی کھانا کھلوائیں گے آپ کو، کچھ جو ہے ابھی اسکٹ کی تیاری کروائیں گے۔ ان بچوں کا میں شکریہ ادا نہیں کروں گا، میں ان کو دعائیں دوں گا، یہ میرے بچوں کی طرح ہیں کہ آگے بھی وہ اسی طرح کام کریں، اللہ ان کو خوش رکھے اور آگے چل کے پھر وہ ایگزیکٹو کی اور چیئرز کی پوزیشن سنبھالیں۔ ہمارے یہاں اموبا کا یہی سلسلہ ہے، پہلے والنٹیئرز میں کام کرنا پڑتا ہے، پھر ایگزیکٹو بنتے ہیں، اس میں کام کرنا پڑتا ہے، پھر چیئرز میں آتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں یہ سلسلہ چلتا رہے۔ آخر میں اس شعر پہ اپنی بات ختم کروں گا، معاف کیجیے گا تھوڑی لمبی ہو گئی۔ علی گڑھ روح سید علم و فن کے گلستاں، علی گڑھ روح سید علم و فن کے گلستاں، ہم تیرے ہی گل ہیں اور تیرے ہی باغباں، چل دیا ہے چمن سے فضاؤں کا کارواں، چل دیا ہے چمن سے فضاؤں کا کارواں، جہاں کی تکبیر اور اذان سے کانپتا ہے آسماں، اے علی گڑھ روح سید علم و فن کے گلستاں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔